عورت ہونا کوئی جرم نہیں ہے، عورت ہونا بہت اعزاز کی بات ہے، لیکن ہم لوگ دوبارہ دور جاہلیت میں آ گئے ہیں۔ بھائی سمجھتے ہیں وراثت پہ صرف ان کا حق ہے۔ نہیں، میرے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو، اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں، اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد، تمہارے ماں باپ ہوں یا تمہارے بیٹے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کے حق بتاتے ہیں، کس کے کتنے حصے ہیں۔ پھر آیت نمبر 13 میں کہتے ہیں، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن یہاں پہ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ وہ عورتوں کا حق دبا کے بہت مالدار ہو جائیں گے، ان کو بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے ان کی، اور یہ ناکامی میں نہیں کہہ رہی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے گا، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے مرنا نہیں ہے، آگے بہت سخت عذاب ہے۔ یا اللہ، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، جس کا چاہے حق رکھ سکتے ہیں اور جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں، ان کو سمجھا دے کہ بے شک تو بڑا عدل کرنے والا ہے۔